السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا مرحبا صل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله FGN چینل کے ناظرین الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی ہمارا بھی ہم سب کا مقدر فرمائے. انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بہت کچھ کرنے والے ہیں. آج ایک نیا پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو نعتوں سے محبت رکھتے ہیں اور جو عاشق رسول ہے وہ نعت سے محبت رکھتا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ عاشق رسول ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے، نبی پاک کی مدح سرائی سے محبت کرتے ہیں، اور جب تک نبی پاک سے محبت نہ ہو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ پروگرام خاص طور پر ہم لے کر آئے ہیں نعت پاک کا شوق رکھنے والوں کے لیے، نعت پڑھنے اور نعت سننے والوں کے لیے بڑا ہی پیارا اور دلچسپ پروگرام ہوگا. بہت سارے سیگمنٹس بھی ہم نے اس میں آپ کے لیے شامل کیے ہیں، بس آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے. آئیے میں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت آپ کو سناتا ہوں. چنانچہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی. فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے اس پروگرام میں کچھ نعت خواں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو آپ کو بڑے ہی پیارے پیارے کلام سنائیں گے. آپ کی فرمائشوں کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. ابھی سے آپ جلدی جلدی اپنا موبائل اٹھائیے. ہمارا نمبر آپ کو جو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا 8286252626، اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر دیجئے یا اپنی وائس ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے کہ ہم یہ کلام سننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی اس فرمائش کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور اس پروگرام کے اندر ہمارے کچھ سیگمنٹس ہوں گے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اس سے پہلے آئیے میں ملاتا ہوں آپ کو آج کے جو ہمارے نعت خوان ہیں اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں کون ہوں گے اور وہ آپ کو کیا کیا سنائیں گے، سب انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ دیکھنے والے ہیں. آج میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب تین بڑے ہی پیارے پیارے نعت خواں تشریف فرما ہے جن کو آپ FGN چینل کے مختلف سلسلوں میں دیکھتے ہیں. آج بطور خاص یہ اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں. میرے سب سے پہلے جو نعت خواں تشریف فرمائے ہمارے بڑے ہی پیارے، اللہ پاک نے بہت اچھی آواز سے ان کو نوازا ہے، جناب طارق بھائی. خوش آمدید طارق بھائی، مرحبا، ویلکم کہوں گا. آج انشاءاللہ بہت سے آپ سے کلام سنیں گے ہم، اور آخر تک ہمارے نعت خواں کو آپ نے محظوظ کرنا ہے انشاءاللہ. اور طارق بھائی کے ساتھ ہی ایک اور ہمارے دوسرے FGN چینل کے نعت خواں ہیں جن کا نام ہے شعیب بھائی. شعیب بھائی کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا. اور شعیب بھائی کے ساتھ ہی ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواں ہیں تنویر بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا. ان تینوں نعت خوانوں سے اگر آپ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے گا. ساتھ ہی ہمارے ایک اور مبلغ دعوت اسلامی ہوں گے جو ہمارے پروگرام کے اندر اہم کردار ادا کریں گے. جی ہاں، ان کا کام کیا ہوگا وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ ہمارے بڑے ہی پیارے مظفر بھائی جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، آپ تشریف لائے. آمین، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. تو مظفر بھائی بھی رہیں گے. اس پروگرام میں کیا ہوگا آئیے میں سب سے پہلے آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں. اس پروگرام کے اندر ایک تو ہم انشاءاللہ نعت پاک شامل کریں گے، ہمارے نعت خوانوں سے آپ کو بڑے ہی پیارے پیارے کلام سنائیں گے. ساتھ ہی کچھ سیگمنٹس ہوں گے، جیسے اس میں ایک سیگمنٹ ہوگا اشعار کی تکرار. جی ہاں، یعنی کوئی شعر میں انشاءاللہ ان کو دوں گا، اس شعر کے آخر میں جو حرف آ رہا ہے اس سے نعت خوان کو کوئی شعر سنانا ہوگا. پھر اس شعر کے ختم ہونے پر جو آخر میں حرف آ رہا ہے اس سے دوسرے پڑھیں گے، پھر جو آخر میں شعر آئے گا اس سے پڑھیں گے. اس طرح یہ تکرار کچھ دیر تک انشاءاللہ چلتی رہے گی. اسی طرح اس سیگمنٹ میں، اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا باکس میں کیا ہے. آپ کے سامنے اس وقت
کچھ باکس نظر آ رہے ہوں گے، اس باکس کے اندر کچھ پرچیاں ہیں، ان میں کچھ ہے، وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم دکھانے والے ہیں. نعت خوانوں کے لیے اس میں کچھ ہوگا، اب وہ کیا ہوگا وقت مناسب پر آپ کو بتائیں گے. اور اسی طریقے سے اس میں ایک سیگمنٹ ہوگا انوکھا کلام. جی ہاں، اس انوکھا کلام سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بہت سارے ماشاءاللہ لکھے ہوئے کلام ہیں، ان میں سے ایک کلام کو ہم یہاں پر کچھ اشعار ہمارے نعت خواں سے سنوائیں گے، اور اس کے جو مشکل معانی ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کی تشریح انشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی کریں گے. تو کئی بار اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام ہم سنتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس سے مراد کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے، اور بھی بہت کچھ ہوگا. بس آخر تک ہم ہمارے ساتھ رہیں اور پروگرام کی برکتیں حاصل کریں. آئیے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ جو ہوگا اس کا نام ہے اشعار کی تکرار. جی ہاں ناظرین، آئیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم یہ کام کرتے ہیں کہ دو ٹیم بنا لیتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے نعت خوان جو ہیں طارق بھائی اور ساتھ میں شعیب بھائی اور تنویر بھائی، ایک ٹیم ان کی ہوگی انشاءاللہ، اور ایک ٹیم انشاءاللہ میں اور مظفر بھائی رہیں گے. ٹھیک ہے، اور اشعار ہم شروع کریں گے اور کچھ نہ کچھ اشعار تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے. ایک شعر میں دیتا ہوں ہمارے نعت خوانوں کی ٹیم کو. ٹھیک ہے، شعر ہے: مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میم سے شعر سنانا ہے، جو بھی سنانا چاہے ہم میں سے. اگر طرز میں سنائے تو مدینہ مدینہ. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے. والے یا آیا ہے. مظفر بھائی کوئی شعر یا سے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. واہ، یا پھر سے آ گیا. یا کیا بات ہے. یاد میں جس کی نہیں ہو شیطنو جان کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے بہر فروزاں کو. واو واو. سبحان اللہ. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جی ہیں. نون غنہ ہے ویسے آخر میں، اور چونکہ نون غنہ کوئی حرف نہیں ہے، نون پورا جو ہے وہ حرف ہوتا ہے. یا سے پڑھیے، ہیں میں یا. یا سے یا ہوگا نا. جی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. ساتھ ہو. ماشاءاللہ. واو آیا پھر سے. پہلے ہی واو آیا تھا نا، پھر واو آیا ہے. واو سے کوئی شعر. وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. تیرا الف آیا. اپنے کرم سے اے خدا عشق رسول
کر عطا، آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط۔ تو سبحان اللہ، تو سے شعر۔ طوبہ میں جو سب سے نازک سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا، مجھے قدموں سے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ جی نعت خانوں کے پاس یا آیا ہے، ٹھیک ہے پڑھ دیجیے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ماشاء اللہ، زبردست میم دیا ہے پھر سے۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے میرے سرور مدینے میں۔ یوں تو ہر ایک نبی ولی رب کے حضور ہے شفیع، شافع روز حشر کا ہم کو ہے آسرا فقط۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ، تا لے کر آئے ہیں، زبردست۔ مظفر بھائی ہے کچھ تا سے؟ طرب کی نازش کہ ہاں لچکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش ضدین یہ جوش ضدین تھا کہ غنچے کے پودے پودے کشاکش ارا کے تلے تھے۔ واہ زبردست، ماشاء اللہ۔ امبر امبر کٹیں گے کہ تھے، چلے ماشاء اللہ، تھے میں تا آئے گا، یا یا آئے گا۔ تھے چمپے جی یا سے بولے بولے بتا دے دیجیے، یہ تیری چمپے رنگت حسینی، اچھا ترجمے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، کچھ مشکل شاید مشکل دینا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ پڑھے نا؟ ماشاءاللہ۔ یہ کس شغل شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ شعر کے آخر میں تو ہے نا، کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یا سے۔ دو شعر اور لیتے ہیں چونکہ مزید بھی ہمیں ایک سیگمنٹ شامل کرنا ہے انشاءاللہ، تو ایک شعر مزید پھر ایک اور۔ جی جی، یا سے کوئی شعر دیجیے۔ یا الہی ہر جگہ تیری یہ تو ہو عطا، چکا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ یا آیا پھر سے۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تالے، چمنے
ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائی کا نام آیا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. واہ 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 سبحان اللہ زبردست ماشاءاللہ. اشعار کی تکرار کا سلسلہ چل رہا تھا اور بہت اچھے انداز سے دونوں طرف سے اشعار سنائے گئے. مزید انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہفتے کچھ نہ کچھ ہم لے کر حاضر ہوں گے چونکہ اور بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں وہ بھی شامل کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے اور بھی کلام سننے ہیں. ناظرین اس وقت ماشاءاللہ ہم یوٹیوب پر بھی دیکھے جا رہے ہیں. اگر آپ ہمیں کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے کمنٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ کچھ فرمائشیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے جو نمبر ہیں آپ اس پر بھی ہمیں وائس کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کچھ دیر کے بعد ہم ایک سیگمنٹ شامل کریں گے آپ کی فرمائش تو اس میں آپ کی طرف سے جو فرمائشیں آئی ہیں ان کو بھی ہم پروگرام کے اندر شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے باکس میں کیا ہے. جی ہاں باکس میں کیا ہے یہ کیا ہے آپ اس وقت میرے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. ایک ٹیبل کے اوپر کچھ باکس رکھے ہوئے ہیں. ان باکسز کے اندر کچھ پرچیاں ہیں. ان پرچیوں کے اندر کچھ ہے. وہ کچھ کیا ہے جب یہ باکس کھلیں گے یہ راز جب کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ باکس میں کیا ہے. ہم 1 سے لے کر 6 تک چٹھیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان چٹھیوں میں یعنی باکس ہیں ان باکس میں کچھ چٹھیاں ہیں. یہ نمبر سلیکٹ کرنے ہمارے نعت خوانوں کو. ٹھیک ہے 6 میں سے کوئی بھی ایک نمبر سلیکٹ کریں گے اس میں سے کیا ان کے لیے نکلتا ہے اس پہ کچھ شعر سنانا ہے کچھ بھی کرنا ہے. یہ جب کھلے گا تو پتہ چلے گا. سب سے پہلے ہم موقع دیں گے طارق بھائی کو. 1 سے 6 تک آپ کوئی نمبر سلیکٹ کیجئے. آپ بیٹھے. اچھا جی آپ دیکھیں آپ مجھے نمبر بتائیے. اچھا 1 نمبر 1 نمبر ماشاء اللہ. چلے واہ نسبت بھی ہے اللہ ایک ہے. اللہ کے واہ سب سے بڑی بے شک. جی بالکل ماشاء اللہ. یہ ہے ایک زبردست ماشاء اللہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 5 مقطع سنانے ہیں. مقطع ناظرین اسے کہتے ہیں کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کا تخلص جو ہے وہ رضا ہے. امیر علیہ السلام کا تخلص جو ہے عطار. اس طرح شاعر اپنے شعر کے جس حصے میں لکھتا ہے نا آخری شعر جسے آپ سمجھ لیجیے کہہ سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے 5 مقطع آپ نے سنانے ہیں. طارق بھائی کے لیے بہت آسان ہے. اشعار میں طارق بھائی کے لیے بتا سکتے اشعار میں سنا نا کہ ایسے سنا. جسے سنا دیں آپ کی مرضی. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. سبحان اللہ. ایک ہو گیا مائک لگا ہوا ہے. جی جی دوسرا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. واہ زبردست. 2 گناہ رضا کا حساب کیا یہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا مگر اے عفو تیرے عفو کا تو نہ حساب ہے نہ حساب ہے نہ شمار ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. 4 واہ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ زبردست. ہمارے طارق بھائی نے 5 اشعار جو سنانے تھے 5 مقطع اعلیٰ حضرت کے سنا دیے. اس طرح ان کا جواب درست ہو گیا ہے. زبردست. اب موقع باکس 1 تھا لیکن اس پہ کام 5 تھے یعنی ایک باکس میں 5 سوال یوں کہہ سکتے ہیں. زبردست. آپ بھی تو ماشاءاللہ 5 کے برابر ہے نا. کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آگے ہمارے شعیب بھائی. جی شعیب بھائی کون سا نمبر لیں گے آپ؟ 5 نمبر دے دیجیے. اچھا 5 میں 1 نکلے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 میں 1 نکلے. 1 میں 5 تو 5 میں 1 یہ بھی ہو سکتا ہے. جی 5 کی نسبت کچھ 5 کی نسبت. واہ پنجتن پاک. سبحان اللہ. دیکھتے نکلی کیا ہے. شعر یہ ہے کہ ایسا شعر سنائیے جس میں 1 سے زیادہ بار لفظ نور آتا ہو. ایسا شعر سنانا جس میں لفظ نور آئے لیکن 1 سے زیادہ 2 بار بھی آئے 3 بار 4 بار.
جی مائک اٹھایا ہے, کچھ سنانا چاہ رہے ہیں. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. اور بھی کوئی ہو سکتا ہے شعر ایسا؟ نور بنتے نور زوجے, نور ام نور, نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. اور بھی کچھ ہے ذہن میں؟ کافی اشعار آ سکتے ہیں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھر وہ بھی ہے نا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. کیا بات ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. سبحان اللہ. تو یوں کافی سارے اشعار ہیں. یہ تو بغیر تیاری کے انہوں نے سنایا, اگر تیاری کر کے سناتے شاید تو پتہ نہیں کتنے دیتے. ماشاءاللہ. اب موقع دیں گے ہمارے تنویر بھائی کو. جی تنویر بھائی کون سا لیں گے؟ 1 اور 5 ہو چکا ہے. 3 نمبر. 3 نمبر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں 3 میں ہمارے تنویر بھائی کے لیے کیا ہے. تنویر بھائی تیسرے بیٹے نا, 3 نمبر ہے ماشاءاللہ. واہ بہت آسان ہے آپ کے لیے. تو ایسا شعر سنائی جس میں لفظ آئے سرور. سرور. مٹھائی دے دی آپ نے تو منہ میں. اچھا نعت خواں کے لیے مٹھائی ہے یہ. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جی ماشاءاللہ زبردست. واہ. دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہ راؤنڈ چلاتے ہیں اور کچھ باکس باقی ہیں, دیکھیں کیا نکلتا ہے. جی طارق بھائی 6 نمبر باقی. چھٹی شریف کی نسبت سے 6 دے سبحان اللہ. واہ. اور آج خوشی کی بات یہ کہ ہے بھی 6 تاریخ. ماشاءاللہ. اچھا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ 6 تاریخ ہے, اور آج 6 ذوالقعدہ یہ عالم اسلام کی بڑی ہی عظیم معروف ترین علمی شخصیت, خانوادہ اعلیٰ حضرت کے عظیم چشم و چراغ سبحان اللہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس بھی ہے. جی ہاں, اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو ہمارے نعت خان سے حضور تاج الشریعہ کی منقبت بھی سنانے والے ہیں. تو آج 6 تاریخ بھی ہے, چھٹی شریف بھی نسبت سبحان اللہ, اور حضور تاج الشریعہ کا آج یوم عرس سبحان اللہ. جی پھر آپ کے لیے وہی آ گیا 5 والا. اچھا کچھ محبت ہے آپ کی 5 سے. بھئی یہ تو آپ کا انتخاب ہے, ہم نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چنیں. جی امیر علیہ سنت کے کوئی 5 کلام بتائیے. کلام بھی آ سکتے ہیں, سلام بھی آ سکتے ہیں, سب اس میں مناجات بھی سب آ گئی. بلا لو پھر مجھے ہے شائع بحر و بر مدینے میں, 1 مجھے در پہ پھر بلانا مدنی 2 مدینے والے, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی, تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہردم کروڑوں درود و سلام, وہ نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہردم کروڑوں درود و سلام. ماشاءاللہ زبردست. 5 تو ایسی ہو گئے بغیر رکے. کیا بات ہے, اللہ سلامت رکھے. یہ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ. اتنے سارے کلام یاد ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جھوم جھوم کر نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب باری ہے ہمارے شعیب بھائی کی. جو شعیب بھائی 4 یار کی نسبت سے. اچھا 4 نمبر. 4 یار کی نسبت ماشاءاللہ. جی شعیب بھائی کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شعر ہے, اس شعر کا ایک مصرع یہاں پر دیا ہوا ہے, آپ کو دوسرا مصرع مکمل کرنا ہے. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, اس کا دوسرا مصرع آپ نے طرز میں پڑھ کے سنائیے.
میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ آخری پرچی تنویر بھائی کے بچا نام، ہے بھائی، اب تو آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، 2 نمبر جو ہے وہی لینا پڑے گا۔ ماشاءاللہ 2 نمبر میں ہے، اور 2 نمبر کی جو پرچی ہے اس میں ہمارے تنویر بھائی کے لیے، آپ کے لیے بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ ایک شعر کا ایک مصرع اس میں موجود ہے، جی اور آپ کو مکمل کرنا ہے۔ جی۔ یہ ہے: دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اس کا پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے۔ دور رہے کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہے کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ اس کا نام تھا باکس میں کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے تمام نعت خوان نے الحمدللہ ایک ایک کر کے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ جو شعر ان سے پوچھا گیا انہوں نے ماشاءاللہ بتایا۔ اللہ پاک ان کا ذوق سلامت رکھے، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے انوکھا کلام۔ جی، اس کا سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ میں ہیں طارق بھائی، ایک بڑا ہی پیارا کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ مظفر بھائی ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کریں گے۔ جی طارق بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائے دوست، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائے دوست، جو بنوں پر ہے، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائیے دوست، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائیے دوست، خلد کا نام نہ لے بلبلے شیدائیے دوست، خلد کا نام نہ لے بلبلے شیدائیے دوست، جو بنوں پر ہے اور تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنا یہ دوست، تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنا یہ دوست،
کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی دوست، جو بنوں پر ہے اور ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی، یعنی انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست، انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست، جو بنوں پر ہے اور تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، سارے داراؤں کی دارا رہی دارائی دوست، سارے داراؤں کی دارا رہی دارائی دوست، جو بنوں پر ہے الطفیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، الطفیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، جو بنوں پر ہے اور رنج عطا کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب رنج عطا کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبائیے دوست، آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبائیے دوست، جو بنوں پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے انوکھا کلام، اور یقین مانیے لکھنے والے بھی انوکھے، جو لکھا وہ بھی انوکھا، اور ماشاءاللہ پڑھا بھی بڑا انوکھا، مزہ آ گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی خوبصورتی ہے، سبحان اللہ، کہ سمجھ میں نہیں آتا نا تب بھی مزہ آتا ہے، جب سمجھے نہیں، بغیر سمجھے سنا اتنا مزہ آیا، اگر سمجھ کے سنیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، سبحان اللہ۔ بڑا پیارا کلام ہے۔ اس کلام کے آئیے کچھ اشعار کی، زیادہ نہیں، 2-3 اشعار کی انشاءاللہ ہم تشریح سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی مظفر بھائی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی ماشاءاللہ ایسا زبردست کلام اعلیٰ حضرت کا، اور بڑی آسانی اس جو ہے سیگمنٹ سے آج ناظرین کو بھی کہ جو سمجھ نہیں پا رہے اعلیٰ حضرت کا کلام، تو کچھ نہ کچھ کلام کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ۔ جو بنوں پر ہے بہار چمن آ رہی ہے دوست۔ جوبن کس کو کہتے ہیں؟ جوبن کا مطلب ہوتا ہے جوانی، ٹھیک ہے۔ تو جوبنوں یعنی کئی جوانیاں، تو جوانیاں کس پر، اور چمن آ رہی ہے دوست کا مطلب کیا ہے کہ محبوب کی جو باغبانی ہے اس کی جو بہار ہے۔ یہ جو مشکل الفاظ ہوئے، دو تین مشکل الفاظ جو ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے محبوب کے چمنستان عالم کو سنوارنے کی وجہ سے بہار اپنی پوری جوانی پر آ گئی ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائے، قربان جائیے اعلیٰ حضرت ہی کا ایک شعر ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہو وہاں کیوں بہار نہیں آئے گی؟ ہمارے آقا اگر کہیں ایک مرتبہ تشریف لے جائے تو وہاں بھی بہار آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ تو بہار آنے سے یہ ہوتا ہے کہ چمن کے دل پھر جاتے ہیں، یعنی مرجھائی ہوئی کلیاں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں اور چمن میں تر و تازگی آ جاتی ہے، نئے نئے پھول پودے، کیونکہ بہار کا موسم ہی ایسا ہوتا ہے، تو بہار کے آنے سے چمن ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے، یہ کلام جو آپ نے لکھا مدینہ شریف کی حاضری میں لکھا، اور اس کا جو مصرع جب کسی ایک بڑے اردو کے شاعر کے پاس پیش کیا گیا، پہلا اس کا جو مطلع جو پیش کیا گیا، تو وہ شاعر صاحب جھومنے لگے اور ان کو تعجب ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ ایک مولوی ہو کر اس انداز کے شعر کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور جھومنے لگے کہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بہار کے آنے سے سب کے دن پھر جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے سرکار کے تشریف لے جانے کا ذکر کیا کہ جب سرکار ایک بار چمن میں تشریف لے جائے تو چمن اے بہار تیرے دن پھر جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کو جو ہے مزید بیان کیا گیا کہ باغ جنت میں گلوں کی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب وہ مدینے کا گلزار جس کو ہمارے آقا نے اپنایا، امیر علیہ سنت بھی عرض کرتے ہیں شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ تو جب ہمارے آقا نے مکمل جو ہے اس میں جو ہے آپ نے رہائش بھی اختیار کی، یہاں تک کہ آپ کا مزار پاک بھی وہیں بنا ہے، تو اب قیامت تک کے لیے وہ مدینہ، اس کے اندر ایسی کشش پیدا ہو گئی، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، 100 بار گوہو حاضری حسرت نہیں جاتی۔ تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا جو شیدائی ہے، جو بلبل ہے، بلبل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو چمن سے بس محبت ہوتی ہے، اس کو گلوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو جو شخص اگر مدینے میں پہنچ جائے وہاں اسے آرام کیوں نہ میسر آئے۔ یہ مثال دے کر اعلیٰ حضرت نے ایک عاشق رسول کے لیے مثال دی ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کا جو بلبل ہے، جو عاشق رسول ہے، عاشق نبی ہے، اس کو مدینے میں قرار کیوں نہ آئے کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مدینہ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آنے والے کو اور اپنے قبر کی زیارت کرنے والوں کو شفاعت کا مژدہ سنایا، وہ مدینہ جس کے بارے میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں ہی مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو جو بندہ وہاں پہنچے گا، وہاں حاضری دے گا اور یہ انداز اختیار کرے گا تو اس کو کیوں نہ مزہ آئے گا اور وہ کیوں نہ سکون پائے گا۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل پہلا جو شعر ہے، الحمدللہ اس کی تشریح ہے۔ مزید اگر اسی پر کلام کرے، کیونکہ جو ذکر ہے اس کو مزید آپ کے بھائی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان استاد سخن اور شہنشاہ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن مدینے کی بہاروں کے تعلق سے فرماتے ہیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔
کہ مدینے جو ہے مدینہ بندہ جو ہے مدینے کو دیکھتا ہے، جب مدینے کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر وہ خلد کی تمنا بھی نہیں کرے گا، وہ جنت میں جانے کی تمنا نہیں کرے گا کہ وہاں وہ اس کا ایسا دل جو ہے رت بس جائے گا کہ مدینے میں حاضری جو دے گا تو پھر خلد کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرے گا، بلکہ وہاں کے جلووں میں گم رہے گا۔ کیونکہ نبی پاک کی جو جائے مدفن ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ناظرین آرام فرمائے ہیں نا، جس جگہ نبی پاک کا جسد پاک ہے، نبی پاک کا مبارک جسم جس جگہ پر آرام فرما ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ جگہ عرش و کرسی بلکہ جنت سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندہ اس جگہ پہنچ گیا، اس جگہ کے قریب پہنچ گیا، اسے جنت کی کیا طلب۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ جنت کی آرزو ہے نہ خواہش ہے حور کی، ٹکڑا ملے زمیں کا تیرے در کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ جی مزید۔ امیر اہل سنت نے بھی مدینے کی بارگاہ میں جو اشعار مدینے کی یاد میں، یہ ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے، اور مدینے کا ذکر جو ہے ہر عاشق رسول جو ہے کرتا ہے، جی۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہیں قبلہ تیری امت کا رہا ہے، اور جس شہر نے پائی تیری ہجرت کی سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے۔ صحیح۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دل آرا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اور پہاڑوں پہ بھی حسن، کانٹے بھی دلکش، ہے قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ تو جو مدینے کے گلزار میں پہنچ جائے، کئیوں نے تذکرہ کیا کہ جنت کے تعلق سے بھی لوگوں نے کہا کہ چھوڑ کر میں مدینے نہ جاؤں کہیں، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر میں مدینے نہ جاؤں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ واہ واہ، سبحان تو اللہ۔ جو اس کو جس کو قرار آ جائے مدینہ پہنچ کر، تو پھر وہ جنت کی خلد کی بھی تمنا نہ کرے۔ اور جنت جو مدینہ ہے مظفر بھائی، جی، آخر اس کے اتنے فضائل، اتنی برکتیں کیوں ہیں؟ امیر حسن فرماتے ہیں نا کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو با ادب مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ایک شعر کی اور تشریح آپ فرما دیں اگر، جی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنائی یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی یہ دوست۔ جی اب یہ تمنائی دوست جو محبوب کا تمنائی ہے، جی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا تمنائی ہے، آپ سے ملنے کا جو مشتاق ہے، اور زیبائی دوست یعنی محبوب کی خوبصورتی۔ تو اے محبوب کے تمنائی، اعلیٰ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں کہ جو محبوب کا جو تمنائی ہے، محبوب سے جو ملنا چاہتا ہے، جب اپنے محبوب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ، جو محبوب کی تلاش میں ہے تھک جا رہا ہے، اپنے محبوب کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پایا، اپنے محبوب کے جلووں کو نہیں دیکھ پایا، اس کے بارے میں بھی اشعار اور اسی کیفیت میں کہے گئے ہیں کہ پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو بیٹھے تھک کے سرے راہ لے خبر، اور فاصلوں کو تکلف ہو ہم سے اگر، تو ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی بارگاہ تک کوئی نہیں پہنچ پایا، یا ان کا جلوہ دیکھنا چاہ رہا ہے، ان کا جلوہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ اپنے دل کی طرف بندہ اپنے درے دل پر بیٹھ جائے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کہاں کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، لا مکان تک ہے جس کا اجالا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، یعنی ہر دل کے اندر بھی، ہر مقام پر، ہر مکان کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی موجود ہے۔ تو اگر کوئی سرکار کے جلووں کو نہیں دیکھ پایا تو اپنے دل پر جو ہے درے دل پر بیٹھ جائے اور دیکھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء جو ہے اس کو نظر آئے گی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آئیں گے، کہ کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں۔ اچھا، اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے
کہ جب گھروں میں بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کو تعلیم دی گئی کہ گھر والے جو ہوں تو ان کو سلام کرے، سلام کر کے داخل ہو، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی مومنین کے گھروں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جلوہ فرما ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ اپنے آقا کے جلووں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے در دل پر بھی بیٹھے اور حاضری دے، تو اس طرح سے ہر مکان کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اجالا جو ہے وہ موجود پائے گا اور وہ برکتیں حاصل ہوگی، وہ جلوے اس کو حاصل ہوں گے سبحان انشاءاللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، زبردست تشریحات بھی چل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی یہ دوست۔ چونکہ تشریحات ظاہر بہت ٹائم لگتا ہے، کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ تشریح بھی ساتھ میں چلتی رہے، کلام بھی چلتے رہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ناظرین بھی ہوتے ہیں، آئیے اب شامل کرتے ہیں ہمارے ناظرین آپ کی فرمائش، اور ہمارے ناظرین دیکھ کے ہم سے کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں۔ کچھ وائس بھی ہمارے پاس ہے، پہلے ان وائس کو لیں گے، پھر آپ کے کچھ میسیجز ہیں انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ جی ناظرین کی فرمائش چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ایاز ہے۔ ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ لفظ حضور سے کوئی شعر سنا دیجیے۔ لفظ حضور سے میرا خیال ہے شعر نہیں بلکہ اشعار ہو جائیں گے، کیا فرماتے ہیں؟ صحیح۔ چلو تینوں نعت خواں سے ایک ایک سنتے ہیں۔ پہلے طرز میں اگر سنائے تو مدینہ مدینہ۔ جی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ، ایک شعر تو ہو گیا ہے۔ جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ ماشاء، ہاں بالکل بیچ میں آئے، کہیں بھی آ جائے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ 3 اشعار تو گئے، اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تو شعر اسی میں جو طارق بھائی نے پڑھا جی، اسی میں ایک اور شعر ہے، حضور حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلے یہ چند گام ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی مزید فرمائشیں دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصغر علی اتاری تلوجہ فیز 2 سے عرض کر رہا ہوں، بول بالا نور کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، ساتھ میں میری بچی ہاسپٹل میں ہے، اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرست عطا فرمائے، تمام تر ظاہری باطنی تمام بیماری اللہ پاک دور فرمائے۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ممبرا سے نسیم اتاری عرض کر رہا ہوں، مجھے 1-2 شعر یہ سنا دیجئے۔
میری عادتیں ہوں بہتر بنو سنتوں کا پے کر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں۔ شعیب بھائی کے والد صاحب، اچھا، نسیم بھائی۔ نسیم نام ہے، نسیم بھائی، نعت ماشاء خواں اللہ، بھی کیا ہیں، بات ہے، پرانے مبلغ ہیں ماشاءاللہ۔ واہ زبردست، بیٹے بھی نعت خواں اور والد بھی نعت خواں، ہاں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی مزید دیجیے گا ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو طارب ہونڈی سے عرض کر رہا ہوں، تنویر بھائی سے دو کلام کی فرمائش کرنا تھا۔ ایک کلام یہ ہے کہ نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا، اور دوسرے کلام کی فرمائش تھی کہ مصطفیٰ کا بدن نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی انشاءاللہ آپ کے ان کلاموں کو ہم شامل کرتے ہیں۔ مزید بھی اگر ہو کچھ ویڈیو وغیرہ بھی شاید پتہ چلا تھا کہ ہے، اگر وہ بھی ہے تو اس کو بھی جی اس کو بھی شامل کیجیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام رقیہ ہے، میں سلسلہ دیکھی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، صدق اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ماشاء اللہ، واہ کیا بات ہے پیاری بچی کی۔ آئیے کچھ ہمارے پاس یہ یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے ناظرین فرمائشیں کر رہے ہیں۔ بنت عبد القدیر، حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، یہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ سمیر شیخ ہیں، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ زبیر انصاری جے پور سے کہتے ہیں یہ کلام سنا دیجئے، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک فرمائش کی ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، شعیب بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں، مزید آپ بھی شامل رہیں۔ جی حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کرو میں طواف حرم، ہر سال کرو میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ، اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، اسباب ان کو ایسے بہم، اسباب ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور
سو جان سے قربان مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے میرے آقا لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے تیری ملک قلم دان مدینے والے ہے تیری ملک میرے آقا ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا آقا انہیں نیک تم بنانا مدنی نیک تم بنانا مدنی مدینے والے میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر بنو سنتوں کا پیکر میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر مجھے متقی بنانا آقا مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے زبردست بہت سارے کلام شامل کیے گئے اور انشاءاللہ مزید بھی شامل کریں گے وقت میں چاہے گنجائش نہیں ہے کافی وقت ہو چکا ہے آخری سیگمنٹ ہم شامل کریں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک سیگمنٹ ہمارا ہے جس کا نام ہے سمجھ کر بتائیے جی ناظرین بڑا ہی پیارا یہ سیگمنٹ ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ ایک باکس ہے باؤل ہے اس میں کچھ چٹھیاں ہیں اور اس چٹھیوں میں کچھ پرچیاں ہیں یہ پرچی ہم دیں گے مظفر بھائی کو مظفر بھائی تینوں آپ کے لیے ہیں جی پرچیاں مظفر بھائی کے پاس ہیں اور اس میں کچھ شعر لکھا ہوا ہے یہ شعر مظفر بھائی نے نہیں سنانا ہے بلکہ ہمارے نعت خانوں نے سنانا ہے یہ بڑے دلچسپی ہے کہ شعر ان کے پاس ہے پڑھنا ان کو بھی نہیں ہے تو ہمارے نعت خواں کیسے سنائیں گے اب آپ کرامت دکھائیں جیسے بھی سنا دیں کچھ اشارے تو ملے اچھا چلیں ٹھیک ہے کہ وہ مدینے کا ذکر ہے یا زبان سے کہہ دے مدینے کا ذکر چلیں انشاءاللہ آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے ہوگا یہ کہ مظفر بھائی ایک ایک پرچی کھولیں گے
اور ایک ایک نعت خوان کو جو ہے اس شعر، اس میں جو پرچی میں شعر لکھا ہوا ہے اس شعر کی اپنے انداز سے مختصر سی وضاحت کریں گے. اس تشریح کے ذریعے سے ہمارے نعت خوان کو پہنچنا ہوگا کہ اس پرچی کے اندر کون سا شعر لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے طارق بھائی کے لیے جی. جی ناظرین آپ تیار ہوں، آپ بھی دیکھیں کہ آپ اس تشریح سے پہنچ پاتے ہیں. جی مظفر بھائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ آپ سے نسبت رکھنے والا، بلکہ آپ کا خاندان اور آپ کے خاندان میں ایک ایک بچہ جو ہے وہ اس کو بھی نور سے نسبت حاصل ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات ہے بھائی، بہت جلدی آپ نے پہنچا بھی دیا، آپ پہنچ بھی گئے. واہ. جی دوسری اب ہمارے شعیب بھائی کے لیے ہے، کیا پہنچ پاتے ہیں شعر تک؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کا کیا انداز ہوتا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینے جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا. اور کس انداز کی ہمارے آقا کی غذا ہوتی تھی، کبھی جو روٹیاں ہوتی تھی کس طریقے سے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. یہ شعر ہے، یہی شعر تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ پہنچ گئے، زبردست. چلیں آخری پرچی نکالتے ہیں. تنویر بھائی کے لیے کیا ہے؟ تنویر بھائی کو پہنچنا ہے اب، اور ناظرین آپ بھی دیکھیے پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے. جی آج الحمدللہ ہماری ایک پہچان ہے سنیوں کی کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو یہ صرف دنیا میں ہی ہم نعرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ انشاءاللہ میدان محشر میں بھی اور جنت میں داخلے کے وقت بھی ہم یہ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم تو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نعرہ لگاتے جائیں گے، آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. ناظرین وقت تو کافی ہو چکا ہے اور بہت مزہ آیا الحمدللہ. کافی سیگمنٹس ہم نے شامل کیے، اور بھی شامل کرنے تھے لیکن چونکہ وقت میں اب گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. کچھ پیارے پیارے کلام بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے فرمائشیں بھی کی لیکن چونکہ وقت چونکہ مختصر تھا آپ کی تمام فرمائشوں کو شامل نہ کر سکے. ساتھ میں رہیے گا، کبھی نہ کبھی آپ کی فرمائش ضرور پوری ہوگی. اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے اور سننے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ اتوار کو بھی اسلامی ناظرین جو ہے بالکل آئندہ بھی انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو بھی 10 بجے انشاءاللہ ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو جائے گا. ایک منقبت کی کچھ اشعار شامل کر لیتے ہیں. آج چونکہ
حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی ہے، تو کچھ 2-3 شعر منقبت کے شامل کر لیجیے جی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یقیناً پے کرے خوف خدا تاج و شریعہ ہے، یقیناً پے کرے خوف خدا تاج و شریعہ ہے، رسول پاک پر دل سے فدا تاج و شریعہ ہے، رسول پاک پہ دل سے فدا تاج و شریعہ ہے، عطائے غوث اور خواجہ پیا تاج و شریعہ ہے، عطائے غوث اور خواجہ پیا تاج و شریعہ ہے، نگاہ حضرت حامد رضا تاج و شریعہ ہے، نگاہ حضرت حامد رضا تاج و شریعہ ہے، یقیناً پے کرے خوف خدا تاج و شریعہ ہے، مجسم آپ ہے علم و عمل تقوی و حکمت کے، مجسم آپ ہے علم و عمل تقوی و حکمت کے، زبیر قادری مرد صفا تاج و شریعہ ہے، زبیر قادری مرد صفا تاج و شریعہ ہے، یقیناً پے کرے خوف خدا تاج و شریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج حضرت کا چونکہ عرس کی رات ہے اور کل آپ کا یوم عرس ہے، جن سے ہو سکے ناظرین اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا بھی انعقاد کریں اور حضرت کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا